جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جو ہے سورہ نام کی کے 5ویں رکوع پہ تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ بے شک ہم نے اے اللہ کے رسول آپ سے پہلے بھی امتوں کے اوپر رسول بھیجے ہیں، اور انہوں نے ان رسولوں کو جھٹلایا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم پیچھے پیچھے پڑھ چکے ہیں، ان رسولوں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے رہے وہ۔ تو اب پھر کیا ہوا کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا سختی نے اور تکلیف نے، یعنی ان کو تنگ دستی نے، امراض نے، ڈیزیزز نے، ان کو آفات نے اور مصائب نے ان کو گھیر لیا۔ اور یہ کیوں گھراؤ ہوا ان کا؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان مصائب کی وجہ سے گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی ان سختیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں طلب کریں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم تھا ان کے اوپر کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلا بیٹھے ہیں، تو اب ان کو جو ہے ان کے اوپر سختیاں جو نازل کی جا رہی ہیں، جو ان کو مصائب دیے جا رہے ہیں، وہ اس لیے ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ عاجزی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوبارہ ان کا کنیکشن جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر کرم ہے اور رحم ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ فلولا اذ جاءہم باسنا، تو کیوں ایسا نہیں ہوا کہ جب ان کے اوپر جو ہے وہ سختیاں آئیں تضرعوا، تو انہوں نے عاجزی اختیار نہیں کی؟ جب ان کے اوپر سختیاں آئیں تب بھی انہوں نے عاجزی اختیار نہیں کی، ایسا کیوں ہوا؟ ولیکن قست قلوبہم، تو بلکہ ان کے جو دل ہیں وہ سخت ہو گئے، وہ اتنے سخت ہو گئے کہ اب وہ حق بات کو قبول ہی نہیں کرتے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اسی طرح شیطان جو ہے وہ جو اعمال کرتے تھے ان اعمال کو ان کے سامنے مزین کر کے جو ہے وہ رکھتا رہا۔ اور شیطان کرتا ہی ایسے ہے، جب آپ حق کے رستے کو چھوڑ دیں گے اور جب آپ گناہوں کے اور باطل کے رستے کو اپنا لیں گے تو اس وقت وہ رستہ شیطان آپ کو مزین کر کے اس کو خوبصورت کر کے آپ کو دکھائے گا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اور پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بلا دیا جو ان کو کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی نعمتیں ان کے اوپر جو ہے وہ بڑھا دی گئیں، ان کو جو دنیا میں جو ان کو لذتیں تھی وہ اس کے دروازے ان کے اوپر کھول دیے گئے، جو ان کی غفلتیں تھیں ان کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی ان کو اور زیادہ دیا گیا تاکہ وہ اپنی غفلت میں بڑھتے رہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے مسند احمد میں، کہ جس میں آپ نے یہی والی آیت تلاوت فرمائی، یعنی آپ نے پہلے یہ فرمایا کہ جب آپ یہ دیکھو کہ کوئی قوم جو ہے اس کو ڈھیل ملتی جا رہی ہے، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کر رہی ہے اور پھر بھی اس کو اس کی خواہشات کے مطابق دنیا ملتی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب آپ سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ڈھیل دی جا رہی ہے۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، تو یہ جیسے ہی ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے گئے، جب انہوں نے اپنی غفلت کے اندر وہ بڑھ گئے اور اپنے کفر کے اندر اور اپنے تکذیب کے اندر وہ بڑھتے گئے، تو ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے گئے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اور تب یہاں تک کہ جب وہ ان میں فخر آ گیا اور انہوں نے تکبر کرنا شروع کر دیا ان چیزوں کی طرف جو ان کو عطا کی گئی تھی، اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، تو ان کو اچانک جو ہے پکڑ لیا گیا، اچانک ان کو عذاب نے آ کے پکڑ لیا اور پھر وہ مایوس ہو گئے بالکل۔ فقطع دابر القوم، اور اس طرح جو ہے جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی، الذین ظلموا، جو ظلم کرنے والے تھے، اس طرح ظالموں کی جو ہے وہ جڑ ہی کاٹ دی گئی عذاب کے ذریعے۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں جو ہے وہ دو جہانوں کے رب کے لیے، سارے جہانوں کے پالنے والے کے لیے، رب کے لیے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ اس نے اس طرح ظالمین جو ہیں ان کو، جو کفر اور شرک کرنے والے ہیں، ان کی جڑ ہی کاٹ دی، ان کو ختم کر دیا اور یہ ایک حجت قائم کر دی اور لوگوں کے لیے ایک عبرت بنا دیا اس چیز کو، تاکہ لوگ جو ان کے بعد آنے والے ہیں وہ ان کو دیکھ کر، ان کے حالات کو دیکھ کر سیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، اے نبی، ان سے پوچھئے یا ان کو کہیے کہ بتاؤ، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، کہ اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں چھین لیں، یعنی یا تو تم سے یہ ابیلٹی لے لی جائے یا تمہارے کان اور آنکھیں ہی چھین لی جائیں تم سے، وہ ختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، تو پھر اللہ کے علاوہ کون ہے وہ الہ جو تمہیں یہ ساری چیزیں لا کر دے گا واپس؟ اگر تمہارے آنکھ اور تمہارے کان جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ واپس لے لے، تو اللہ کے علاوہ جن کو تم معبود سمجھتے ہو، کیا یہ تمہیں چیزیں، یہ والی چیزیں لا کے دے سکتے ہیں؟ کیا تمہیں تمہاری کوئی بینائی واپس کر سکتا ہے؟ کیا یہ تمہیں، جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ تمہارے جو ہیں دلوں سے پردے اٹھا سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دل پہ مہر لگا دیں؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون، اور دیکھیے کہ کس طرح ہم بار بار ان کو یہ اپنی آیات جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے، مختلف پہلوؤں سے ان کو بتا رہے ہیں، اور پھر بھی وہ کنارہ کشی کرتے ہیں، پھر بھی وہ اعراض کرتے ہیں، پھر بھی وہ منہ پھیرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیسے ان کو، ان آیات کو واضح کر رہا ہے، ہر طریقے سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے لا رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ روز روشن کی طرح
جو ہیں وہ جو دلائل ہیں ان کے سامنے، ان کو چھوڑ کر یہ پھر بھی کنارہ کشی کرتے ہیں ان سے، اور جو ہے ان سے اعراض کرتے ہیں۔ قل ارائیتکم، ان سے کہہ دیجئے کہ دیکھو یا ہمیں بتاؤ کہ ان آتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، کہ اگر تم پر عذاب آ جائے اللہ کا اچانک یا اعلانیہ طور پر، تو حل یہلک الا القوم الظالمون، تو کیا ان میں کوئی اور ہلاک ہوگا سوائے ظالموں کے؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ اچانک آ جائے یا اعلانیہ طور پر آئے، تو اس عذاب میں ظالموں کے علاوہ بھی کوئی ہلاک ہوگا؟ ظالم ہی تو ہلاک ہوں گے اس عذاب کے اندر۔ یعنی بغتتاً کا مطلب ہے کہ جو عذاب ہے وہ اچانک آ جائے، یا جہرتاً کا مطلب یہ ہے کہ وہ عذاب جو ہے اس کا پہلے سے آپ کو بتا دیا جائے گا عذاب آنے والا ہے، جیسے کچھ قوموں کو بتا دیا گیا یہ عذاب آنے کے جو ہیں وہ نشانیاں وہ ظاہر ہونی شروع ہو جائیں گے، عذاب آنے والا ہے۔ تو اب ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ اگر عذاب جو اللہ تعالیٰ کا تمہیں بتا کر آئے یا اچانک آ جائے، ان دونوں صورتوں میں اس میں ہلاک کون ہوں گے؟ ظاہر ہے صرف جو اس میں ظلم کرنے والے ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، وہی ہلاک ہوں گے۔ تو اس سے بچو، اس ظلم پر قائم رہنے سے بچو، یہ انہیں اصل میں کہا جا رہا ہے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر بشارت دینے والا بنا کر یا ڈرانے والا بنا کر، یعنی بشارت دینے والا اور ڈرانا۔ جو لوگ اس رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، ان کو بشارت دی جاتی ہے، اور جو اس رسول سے دور جاتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں، ان کو ڈرایا جاتا ہے۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، تو ان لوگوں کے اوپر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی نہ تو ان کے اوپر آنے والی چیز کے لیے کی طرف سے کوئی خوف ہے قیامت کی طرف سے، اور نہ جو گزر گئے اس پہ ان کو کوئی غم ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو انہیں عذاب پہنچے گا اس نافرمانی کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ کہہ دیجیے اللہ کے رسول کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے میرے اختیار میں اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ ولا عالم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کو جانتا ہوں۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، بلکہ میں تو پیروی کرتا ہوں صرف اس چیز کی جو وحی میری طرف آئی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، تو کہہ دیجئے کہ کیا برابر ہو سکتا ہے جو اندھا ہو اور جو دیکھنے والا ہو؟ افلا تتفکرون، تو بس کیا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات طلب کرتے تھے، کہتے تھے ہمیں کوئی معجزہ کر کے دکھائیں، یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوا، یا یہ بھی الزام لگاتے تھے کہ آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کرنی شروع کر دیں ان بتوں کو چھوڑ کر جن بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو اس کا انہیں جواب دیا جا رہا ہے، فرمایا کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ آپ کہہ دیجئے ان کو کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، کہ میں کوئی اللہ تعالیٰ کے جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے اس کا میرے پاس کوئی اختیار ہے، وہ رزق کا اختیار، رحمتوں کا اختیار، وہ ساری کنجیاں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ ولا عالم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کو جانتا ہوں، غیب کا جو سارا علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ جس کے لیے جتنا دروازہ کھولنا چاہے وہ اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ فاطر میں کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر رحمت کا جو دروازہ کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، اور جس دروازے کو وہ بند کر دے اس کو اس کے بعد کوئی کھول نہیں سکتا۔ تو وہ اللہ ہی ہے جو تمام چیزوں کو جاننے والا ہے، غیب کا علم رکھنے والا ہے، اس میں سے وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو پسند کرتا ہے وہ اس کو جتنا علم چاہتا ہے وہ اتنا دیتا ہے، لیکن اصل میں جو ہے غیب کو جاننے والا وہ تو اللہ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا علم دیا ہے اس کے پاس اتنا ہی ہے۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، کہ میں کوئی اللہ تعالیٰ کے جو نافذ کردہ نظام ہے اس کے اندر کوئی کسی قسم کا تصرف کر سکتا ہوں، یا میں اپنے مرتبے اور اپنے مقام سے بڑھ کر کسی چیز کا دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ ان اتبع الا ما یوحی الی، کہ میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھ پر آتا ہے، جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ میری انتہا ہے کہ میرے اوپر جو وحی آتی ہے میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں، صرف اس پہ عمل کرتا ہوں، اور تمام مخلوق کو بھی اسی پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ میری دعوت صرف اتنی ہے، اور جب میں اپنا مرتبہ، اپنا مقام کو جو پہچانتا ہوں اور تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی یہ پیروی کرو، جو تمہارے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہو چکی ہے، جو دلیل تمہارے اوپر قائم ہو چکی ہے، جو تمہارے سامنے دلائل آ چکے ہیں، صرف اس کی پیروی کرو۔ اور پھر تم ان دلائل کو دیکھنے کے باوجود، اس حق کو دیکھنے کے باوجود اگر اندھے بنے ہوئے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، کہ کیا اندھا اور جو دیکھنے والا ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟
کیا وہ انسان جس کے سامنے جب حق آیا اور وہ اس کی پیروی کرے، اور وہ انسان جس کے سامنے جب حق آئے وہ اس کو چھوڑ دے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اوبویسلی یہ برابر نہیں ہو سکتے. تو افلا تتفکرون، تو پھر تم کیوں جو ہے اس پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ تو یہاں پہ ہمارا یہ رکوع ختم ہوا. اس کے ساتھ ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.